اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اما بعد، احمدیہ پاک یوٹیوب چینل کی ٹیم کی طرف سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی احباب کو محبت بھرا سلام اور پرخلوص دعاؤں کا تحفہ قبول ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اس چینل کے پروگرامز بنیادی طور پر احمدی احباب بالخصوص نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو برائے مہربانی اسے اپنے احمدی احباب سے شیئر کریں، لائک کریں اور ازرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سامعین و ناظرین کرام، غزہ، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ پر 18واں دن گزر رہا ہے۔ اسرائیلی بربریت و سفاکیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسرائیل جنگ کے ضابطۂ اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہری آبادیوں، ہسپتالوں، پناہ گاہوں پر اندھا دھند راکٹ اور بم برسا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اپاہج بن چکے ہیں۔ غزہ زخموں سے چور چور اور لہو لہو ہو چکا ہے۔ غزہ کا سخت محاصرہ جاری ہے۔ غزہ کے لوگ ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ زخمیوں اور مریضوں کے علاج معالجہ کی سہولتیں نہ ہیں، ادویات موجود نہ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مفقود ہیں۔ متاثرین تک غیر ملکی امداد کا پہنچانا ایک مشقت طلب کام ہے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے علاقہ پر پامفلٹ گرائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ علاقہ خالی نہیں کریں گے انہیں دہشت گرد سمجھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حالانکہ فلسطینی عوام اپنے مادری علاقوں میں نسل بعد نسل بستے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 100 سال قبل سے بعض مغربی طاقتوں نے یہود کو اس علاقہ میں ایک سازش کے تحت آباد کرنا شروع کیا تھا، جو سال بسال بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے عزائم کے حصول کے لیے اپنی جنگی طاقت میں بے تحاشا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل کے جنگی جنون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطین کے ارد گرد کے عرب علاقے اور ممالک بھی اسرائیل کے ہوائی حملوں سے محفوظ نہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اسرائیل اس جنگ کے دائرہ کو بہت وسیع کرنا چاہتا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مثلا آج ہی لندن میں 1 لاکھ شہریوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ جنگ کے آغاز سے ہی مسلم دنیا کی طرف سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ایسے بیانات جن میں گہرے دکھ اور صدمات اور بے بسی کے احساسات ہیں۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے بھی اس تباہ کن جنگ کو بند کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں، اور نیز یہ کہ آپ ان حالات میں یکسر تبدیلی کے لیے مسلسل دعاؤں کی تحریک فرما رہے ہیں۔ پوپ فرانسس نے بھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپیل کی ہے اور دعا بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ جنگ انسانی نسل کی تباہی اور سب کی شکست ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جارحیت میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلم دنیا کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا مل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیوں پرزور آواز پیدا نہیں کر پا رہی، جبکہ اسرائیل چھوٹی سی آبادی کا چھوٹا سا علاقہ ہے، ایسا علاقہ جس کے یہ لوگ اصل مالک نہ ہیں، اور اسرائیل کے ارد گرد بڑے بڑے کئی 1 ارب ممالک ہیں۔ پھر بھی مسلم دنیا اسرائیلی جارحیت کے بالمقابل بے بس کیوں ہے، اور مسلم دنیا اپنے فلسطینی بھائیوں کی حالیہ جنگ میں حتی المقدور مدد کرنے میں عاجز کیوں ہے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ بنیادی طور پر 2 متضاد نظریات کی جنگ ہے، یہ کہ یہود اور مسلمانوں کے مابین ایک ہولناک کشمکش ہے۔ اسرائیل کو بعض غیر مسلم طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، اور مسلمان نہ صرف اس علاقہ میں کمزور ہیں
بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی کمزور ہیں، اور اس کمزوری کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، یہ کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کی حقیقی روح کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں کوئی وحدت اور قیادت نہ ہے۔ مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مذہبی بگاڑ اوپر سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے علماء بگڑتے ہیں اور پھر عوام الناس۔ اس حقیقت کو حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے ان تاریخی اقوال کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ انجیل متی باب 23 کی آیت 1 تا 4 میں ہے یہ کہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، یعنی یہود کے علماء۔ پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ اور آیت 13 میں ہے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اور آیت 24 میں ہے، اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اور آیت 27-28 میں ہے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اور آیت 33 میں ہے، اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہود کے علماء نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اس انتباہ پر کوئی توجہ نہ دی، اور یہود حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تختہ دار تک لے گئے۔ قرآن مجید کی سورت المائدہ کی آیت 79 میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر اللہ کے نبی داؤد کی زبان سے لعنت ڈالی گئی ہے، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی لعنت ڈالی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آسمانی بادشاہت یعنی نعمت نبوت سے محروم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ عظیم نعمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم فضل سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کے مقام عالی شان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا۔ خاکسار نے بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ کے بعد اہل مذاہب میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پہلے علماء بگڑتے ہیں۔ پیارے آقا و مولانا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی بنی اسرائیل جیسا زمانہ آئے گا، یہ کہ وہ یہود کے نقش قدم پر چلیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اب ہم اسی پرفتن دور میں سے گزر رہے ہیں جس کی پیش گوئی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اس حقیقت کا اعتراف اس شعر میں کر رہے ہیں یہ کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ خاکسار بیان کر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کی شرارتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا، اور پھر یہ کہ ان کو دنیا کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور یہ اقوام دنیاوی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا میں ترقی کر رہی ہیں۔ دائمی صداقت یہ ہے کہ امت محمدیہ آخری امت ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اس بڑے بگاڑ کے وقت امت کی اصلاح کے لیے ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کا دعویٰ ہے
کہ اللہ تعالی نے آپ کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ اب امت محمدیہ کی اصلاح اور ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے لائحہ عمل کے تحت چلنے کے لیے محنت کی جائے، اور وہ راہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی اصل روح کو جانا جائے، سمجھا جائے، خود اس پر عمل کیا جائے، اور غیر مسلم اقوام کو ان تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ اس سے دنیا میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ خاکسار اس یقین پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی کمزوریوں کے باوجود اس سے دوسری اقوام سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں اور اقوام کی غلطیاں ہی ان کو مشکلات میں مبتلا کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے مظلوم اور مؤثر بندوں کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کو مصائب سے نجات دیتا ہے۔ پس فلسطین کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کی مصائب و شدائد سے نجات کے لیے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے حضور انتہا تک پہنچانے والے ہوں۔ شکریہ۔